بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم۔ آل اباؤٹ کلینکل سائیکالوجی اینڈ اکنامکس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے کائنڈلی اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ آج طبیعت میری تھوڑی سی ناساز ہے، ناک میری بالکل بند ہے دونوں سائڈ سے، تو کوئی لفظ آپ کو تھوڑا سا بے ڈھنگا سا لگے تو اس کے لیے معذرت۔ آج کی میری ویڈیو ہے ٹالمن کا نظریہ آموزش، ٹالمنز تھیوری آف لرننگ۔ سب سے پہلے ہم اس میں تعارف دیکھیں گے کہ تعارف کیا ہے۔ ٹالمن بنیادی طور پر کرداری مکمہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ گیسٹالٹ مکمہ فکر سے بھی قریب تر ہے، یعنی اس کے نظریے کو ہم وقوفی نظریہ کی لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مکمل کرداریت پسند کہتا تھا، لیکن اس نے جو تجربات کیے ان کا تعلق وقوفی آموزش سے تھا۔ یہاں پہ ہم تعارف پڑھ رہے ہیں اور یہ ہم پوائنٹس میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس پرپزیو، یعنی مقصدیت پسندی جس کو بولا جاتا ہے۔ ٹالمن کے اس نظریے کو مقصدیت پسندی یا کرداری مقصدیت کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ The theory of Edward C. Tolman 1886 to 1959 was called purposive behaviorism in his major systematic work Purposive Behavior in Animals and Men 1932۔ یہ اس کا بیسک کانسیپٹ ہے جو اس 1932 میں تھیوری اس کی جو ہے ٹالمن کی اس نے انٹروڈیوس کروائی تھی۔ لیٹر ہی کالڈ اٹ اے سائن گیسٹالٹ تھیوری۔ اب اس تھیوری کے جو ہے وہ بہت سارے نام ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیٹر ہی کالڈ اٹ اے سائن گیسٹالٹ تھیوری، اے سائن سگنیفیکیٹ تھیوری اور این ایکسپیکٹینسی تھیوری۔ یہ سارے کے سارے نام اسی کے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے مولر بیہیویئر۔ اب مولر بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ اس کے مطابق انسانی کردار ایک مکمل اکائی ہے، جیسے کہ گیسٹالٹ والے کہتے ہیں کہ انسانی کرداریت جو کیا ہے وہ ایک مکمل اکائی ہے، ہم اس کا الگ الگ جز کر کے اس کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی مولر ہے، نہ کہ مالیکیولر، یعنی انسانی کردار کے الگ الگ حصے کر کے اس کا مطالعہ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی انسانی فعل ایک مکمل کردار کا ایسا حصہ ہوتا ہے جو اس سے الگ حیثیت نہیں رکھتا۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل اس کی دے دیتی ہوں کہ ہم کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں، اب اس کو ایز اے ہول دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اکائی کی صورت میں، ایک مکمل تصویر کہہ لیں، ایک مکمل شکل کی صورت میں اس کو پرسیو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ہم اگر کوئی کرسی دیکھتے ہیں تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ اس چیز کے 2 بازو ہے، اس کی 4 ٹانگیں ہیں، ایک سیٹ ہے اور ایک بیک سائڈ ہے۔ نو، وی پرسیو اٹ ایز اے ہول۔ اگر آپ ٹری دیکھتے ہیں تو اوور آل اس کو آپ پرسیو کرتے ہیں کہ یہ ایک ٹری ہے، وہ ایک مکمل اکائی ہے، تو ٹری اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ ہم الگ الگ کر کے کسی چیز کا مطالعہ نہیں کر سکتے، اس کے الگ الگ حصے نہیں کر سکتے، ایز اے ہول پرسیو کرتے ہیں ہم کسی بھی چیز کو۔ کوئی بھی انسانی فعل، کوئی بھی انسان جو کام کرتا ہے، جو فعل کرتا ہے، ایک مکمل کردار کا ایسا حصہ ہوتا ہے جو اس سے الگ حیثیت نہیں رکھتا۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ۔ نیکسٹ چلتے ہیں کوگنیٹو چینجز، یعنی وقوفی تبدیلیاں۔ اس نے کہا کہ انسانی آموزش صرف مہیج اور رد عمل کی پختگی کا نام نہیں بلکہ اس میں کئی ایک وقوفی تبدیلیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اس نے کہا کہ سٹیمولس رسپانس ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اس نے اس میں وقوفی تبدیلیاں بھی شامل کرائی۔ اس نے کہا کہ کوگنیٹو چینجز بھی اس میں شامل ہوتے ہیں جن کا تعلق عضویہ کی اندرونی حالت اور ماحولیاتی عوامل سے ہے۔ نمبر 4 پہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے کوگنیشن، یعنی وقوف۔ وقوف ایک وسطی متغیرہ ہے، متغیرہ جو چیز تبدیل ہوتی رہتی ہے، سٹل نہیں ہوتی۔ اس میں ویریشن ہے، ویریبل جس کو بولا جاتا ہے، متغیرہ ہے جس میں عضویہ کا ادراک و اعتقادات اور کسی چیز اور ماحول کے بارے میں علم شامل ہوتا ہے، اور وہ علم جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، یعنی کہ نئی چیزیں جگہ لیتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، ایکسپیرینس ہمارے شامل ہوتے رہتے ہیں۔
تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ادراک اور اعتقادات اور کسی چیز اور ماحول کے بارے میں جو ہمارا علم ہوتا ہے وہ ہماری کوگنیشن میں شامل ہوتا ہے۔ نمبر 5 پہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے نیڈز ڈیمانڈ آف گول۔ ٹالمن کے مطابق ضروریات یعنی نیڈز سے فرد کے اندر ڈیمانڈ آف گول کا کردار پیدا ہوتا ہے۔ یوں مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے یا پھر مخصوص ماحول سے بچنے کے لیے عضویہ اپنے کردار میں تبدیلی لاتا ہے۔ اب ٹالمن کیا کہہ رہا ہے کہ جو ضروریات ہوتی ہے، نیڈز ہوتی ہے انسان کی، وہ انسان کے اندر ڈیمانڈ آف گول جو ہے اس کو پیدا کرتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر ارج پیدا کرتی ہے، ایک مقصد دیتی ہے۔ نمبر 6 پر ہمارے پاس پوائنٹ ہے ایس ایس کنیکشن۔ ٹالمن نے اپنے نظریے میں ایس ایس کنیکشن کی بات کی ہے، جس کے مطابق بعض صورتحال کسی دوسری صورتحال کے لیے محرک کا کام کر دیتی ہے۔ یوں ہمارے ذہنوں میں وقوفی نقشے بن جاتے ہیں جن کو کوگنیٹو میپس بولا جاتا ہے، جس سے کسی ایک ماحول میں عضویہ کا مخصوص اشارے ملتے ہیں، جس کی بنا پر عضویہ اپنے کردار میں مخصوص رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ ان اشاروں کی بنا پر بہیجات کا سلسلہ چلا جاتا ہے۔ یوں فرد کے کسی بھی کردار میں ماضی کے تجربات اور صورتحال کا ادراک دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ نمبر 7 پہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے اسپیسیفک سٹیمولسز۔ کوئی بھی انسانی کردار اندھا خودکار عمل نہیں ہے، بلکہ اس کردار کے ساتھ مخصوص بہیجات منسلک ہوتے ہیں۔ اب ٹالمن کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی کردار جو ہے، انسان کا کوئی بھی کردار ہے، وہ کوئی اندھا خودکار عمل نہیں ہے، یعنی وہ خود بخود ایسے منہ اٹھا کے جو ہے وہ کوئی بھی کردار انسان جو ہے وہ پلے نہیں کرتا یا کردار جو ہے وہ ادا نہیں کرتا، بلکہ اس کردار کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اسپیسیفک قسم کے سٹیمولسز جو ہوتے ہیں وہ ایسوسیٹ ہوتے ہیں۔ نمبر 8 پر ہمارے پاس پوائنٹ ہے پرپز از امپورٹنٹ، یعنی مقصد کیا ہے، وہ ضروری ہے، اور اس میں ہمیشہ مقاصد کو اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور جن کے حصول کے لیے عضویہ ذہن میں مفروضات اور توقعات قائم کرتا ہے، یوں انسانی کردار بامقصد دکھائی دیتا ہے۔ مفروضات ہائپوتھسس کو بولا جاتا ہے اور توقعات ایکسپیکٹیشنز کو بولا جاتا ہے۔ نمبر 9 پہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے موٹیویشن پلس نیڈز۔ ٹالمن نے اپنے نظریے میں انسانی محرکات کو آموزش کے عمل میں اہم قرار دیا، یعنی کہ موٹیویشن کے لیے نیڈز جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ نیڈ جو ہے وہ موٹیویٹ کرتی ہے فرد کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے۔ اس کے مطابق محرکات اور ضروریات عضویہ کے کردار کا تعین کرتی ہے۔ نمبر 10 پہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے رول آف آرگنزم از امپورٹنٹ۔ ٹالمن نے مہیج اور رد عمل کے تعلق میں عضویہ کے کردار کو اہم جانا ہے، یعنی مہیج اور رد عمل کا تعلق محض ایک اندھا یا مشینی عمل نہیں ہے، بلکہ عضویہ اس عمل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ کسی ایک مہیج کے جواب میں کئی طرح کے رد عمل سیکھے جاتے ہیں، تاہم عضویہ وہی رد عمل دینے کی کوشش کرتا ہے جو سب سے آسان اور سہل ہو، یعنی سٹیمولس آرگنزم ریسپانس۔ نیکسٹ پیج پہ ہم پڑھیں گے آموزش کے مفروضات یعنی ہائپوتھسز آف لرننگ۔ ٹالمن نے انسان کے آموزشی عمل کے بارے میں چند مفروضات دیے جو درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے جی بامقصد کردار، purposive behavior. Behavior is goal directed. It is always a getting toward something or a getting away from something. This feature characterizes molar behavior as purposive. اب اس کو ہم اردو میں دیکھیں گے کہ کیا مقصد ہے ان لائنز کا، کہ جب بھی انسانی کردار کا مطالعہ کرے تو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ کوئی بھی انسانی کردار میں مقصد نہیں۔ اگر کوئی شخص خوراک کھانے کے لیے دوڑ رہا ہے تو اس کا بھی کوئی مقصد ہے، اگر کوئی کسی دوست کو تلاش کر رہا ہے تو اس کا بھی کوئی مقصد ہے، یعنی عضویہ کا کردار کسی نہ کسی مقصد کے حصول کے نتیجے میں ظاہر ہوا ہے، اور یہی مقصد عضویہ میں تحریک کا کام کرتا ہے، یعنی موٹیویٹ کرتا ہے۔ کسی بھی عضویہ کی حرکت دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مقصد کو پیش نظر رکھا جائے، یعنی مقصد انسان کے کردار کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ اصل چیز مقصد ہے۔ حصول کے لیے عضویہ اپنے اندر مخصوص تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ مثلا اب ہم اس کی ایک مثال دیکھیں گے۔ ایک چوہا پنجرے سے باہر آتا ہے یا ایک بڑھئی مکان بنا رہا ہے تو اس میں اہم بات چوہے اور بڑھئی کی وہ سرگرمی ہے جو انہی مخصوص مقصد کی سمت لے جا رہی ہے۔
چوہا پنجرے سے باہر آنا چاہتا ہے اور بڑھئی مکان تعمیر کر کے پیسے حاصل کرنا چاہتا ہے. یعنی بیسک امپورٹنٹ چیز کیا ہے ان دونوں کی، ان کے کردار کے پیچھے کا مقصد امپورٹنٹ ہے. نمبر 2 پر ہمارے پاس پوائنٹ ہے مقصد کے حصول کے لیے آلات کا استعمال یعنی یوز آف پراپس. ٹالمنز ویو بیہیویئر frequently makes use of environmental props or supports as means objects toward the goal. Use of ladder and use of stick. یہ آگے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ یہ کیا چیز ہے. The manner in which the organism makes use of paths and tools in relations to its goals characterizes molar behavior as planful as purposive. Knowledge of the world is used in planning out efficient action sequences. عضویہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مختلف قسم کے ذرائع استعمال کرتا ہے. مثلا ایک شخص چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کا استعمال کرتا ہے یا بندر پھل حاصل کرنے کے لیے چھڑی کا استعمال کرتا ہے. اگر تہذیب انسانی کا مطالعہ کیا جائے تو ٹالمن کا یہ کہنا کہ مقصد کے حصول کے لیے آلات کا استعمال کیا جاتا ہے بڑا درست نظر آتا ہے. جیسے جیسے انسان نے ترقی کی منازل طے کی ویسے ویسے ایجادات کی بھی ترقی ہوئی. در حقیقت ایجادات کی ترقی کی بنا پر انسان نے اپنی زندگی میں مقاصد کے حصول کو ممکن بنایا ہے. نمبر 3 پہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے وقوفی خاکہ کی تشکیل یعنی ڈیولپمنٹ آف کوگنیٹو میپ. ٹالمن conceived the organism's knowledge as organized into a sort of cognitive map of the environment rather than being a simple listing of local stimulus response pairs. ہر عضویہ اپنے ذہن میں مہیج اور رد عمل کی وقوفی تصویر ترتیب دے لیتا ہے جس سے اسے مقصد کے حصول میں آسانی رہتی ہے. مثلا اب ہم اس پوائنٹ کو جو ہے وہ مثال دے کے سمجھائیں گے. ڈرائیور حضرات کسی نئی جگہ پر جائیں تو اس کے مخصوص نشانات ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں. یوں دوبارہ کبھی وہاں جانا ہو تو ان اشارات کی بنا پر جو ان کے ذہن میں ایک خاکہ کی صورت میں محفوظ تھے زیر استعمال لاتے ہیں اور بآسانی راستہ تلاش کر لیتے ہیں. نمبر 4 پر ہمارے پاس پوائنٹ ہے آسان راستہ اختیار کرنا یعنی PLE پرنسپل آف لیسٹ ایفرٹ. عضویہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے آسان راستہ اختیار کرتا ہے. مثلا اگر ایک ہی جگہ پر پہنچنے کے 2 راستے ہیں ایک آسان اور دوسرا مشکل تو عضویہ آسان راستہ اختیار کرے گا. اس اصول کو پرنسپل آف لیسٹ ایفرٹ کہتے ہیں. نمبر 5 پہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے لچکدار کردار یعنی مولر بیہیویئر. اس کو فلیکسیبل بیہیویئر بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن مولر بیہیویئر اسپیسیفک ٹرم ہے جو ٹالمن کی تھیوری کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس لیے ہم لچکدار کردار سے مراد مولر بیہیویئر ہی بولیں گے. مولر کردار لچکدار ہوتا ہے اور اس میں صورتحال کے مطابق تبدیلی اور کمی بیشی آ جاتی ہے. اگر عضویہ کا کردار ایک ہی ڈگر پر چلے یعنی اس میں کسی قسم کی تبدیلی یا لچک پیدا نہ ہو تو اس طرح کا کردار مولر نہیں بلکہ مولیکیولر ہوگا. نمبر 6 پر ہمارے پاس پوائنٹ ہے انعام کی توقع یعنی ریوارڈ ایکسپیکٹنسی. بعض صورتحال میں ہمیں ہمیشہ کسی انعام یا ترغیب کے لیے مہیج کا کام دیتی ہے اور ہم پہلے سے توقع لگا بیٹھتے ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو یوں ہوگا. انعام کی توقع کو ثابت کرنے کے لیے ٹالمن نے ایک تجربہ کیا. اپنے اس تجربے میں اس نے بندر کے سامنے 2 برتن رکھے اور ان میں سے ایک برتن میں کیلے رکھ دیے. بندر جو کیلے دیکھ رہا تھا سیدھا اس برتن کے قریب آیا جس میں کیلے رکھے گئے تھے. تجربے کے دوسرے حصے میں بندر کی غیر موجودگی میں دوبارہ اسی برتن میں کیلے حاصل کر کے کھا لیے جبکہ تجربے کے تیسرے حصے میں بندر کی غیر موجودگی میں دوسرے برتن میں کیلے رکھ دیے گئے. جب وہ بندر آیا تو وہ سیدھا اس برتن کی طرف گیا جس میں پہلے کیلے رکھے ہوئے تھے. کیلوں کو وہاں نہ پا کر اسے مایوسی ہوئی. بندر کا پہلے برتن کی طرف جانا اس انعام کی توقع کے پیش نظر تھا جو وہ پہلے حاصل کرتا رہا تھا. انسانی زندگی میں بھی کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہم کسی صورتحال میں کسی توقع کے ساتھ داخل ہوتے ہیں لیکن ہمیں توقع کے برعکس ماحول ملنے سے مایوسی ہوتی ہے. مثلا ٹالمن نے S1 RS2 سے مثال دی. S1 کسے کہتے ہیں؟ وہ پہلا ماحول ہے جو فرد میں کسی مقصد کا خیال پیش کرتا ہے. R کیا ہے؟
عضویہ کا رد عمل یعنی رسپانس. S2 کیا ہے؟ وہ صورتحال ہے جو مقصد کے حصول پر حاصل ہوتی ہے. مثلا بھول بھلیوں کے تجربے میں چوہے کا بھول بھلیوں سے نکلنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنا رسپانس ہے یعنی R ہے، اور اگر چوہا باہر نکل کر خوراک حاصل کر لیتا ہے تو یہ S2 ہے. جب تک چوہے کو S2 یعنی مقصد کا حصول نہیں ہوتا اس کی سرگرمی جاری رہتی ہے. جب تک چوہے کو S2 یعنی مقصد کا حصول نہیں ہوتا اس کی سرگرمی جاری رہتی ہے، اور جب وہ مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ عمل آئندہ کے لیے انعام کی توقع پیدا کرتا ہے، اور چوہا دوبارہ بھی S2 کے حصول کے لیے تگودو کرتا ہے. I hope you understand the topic. ٹالمین کے بارے میں آپ کو خاصی سمجھ آ گئی ہوگی، اور پلیز دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اللہ حافظ.